السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 8 نیوز اور میں ہوں ہارون قریشی۔ ناظرین، پاکستان کے اندر بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ بڑے جوش و خروش سے جاری ہیں اور خیبر پختونخوا کے اندر جو موجودہ سٹنگ حکومت ہے اس کو بڑی بری طریقے سے شکست بھی ہوئی ہے۔ ان کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہم نے وہاں پہ صوبے کی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں۔ وہیں پہ ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی نظر آئے بلدیاتی انتخابات میں جن کا تعلق ممبر اور محراب سے ہے۔ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایسے لوگوں کا آنا بھی ہوا ہے کہ جن کا جو تعلق ہے وہ ممبر اور محراب سے ہے، جو ممبر اور محراب پہ بیٹھ کر لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا عدیل ظفیر صاحب، جو ایک امام مسجد بھی ہیں اور آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس میں ایک آزاد امیدوار کی حیثیت سے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ تو ان سے آج ہم بات کریں گے کہ ان میں سیاست میں آنے کا مقصد کیا ہے، سیاست میں آنے کی وجہ کیا ہے۔ حالانکہ موجودہ ٹائم میں ہمارا ایک مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ جو امام مسجد ہے اس کا تعلق صرف ممبر اور محراب سے ہے کہ وہ صرف نماز پڑھائے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھائے بس۔ تو اس حوالے سے ان سے بات کریں گے کہ ان کے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا اور لوگوں کو انہوں نے کیسے کنونس کیا، یا آنے والے دنوں میں یہ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ ووٹ بینک جو ہے وہ ان کی طرف منتقل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ یہ ایک جو مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا ہوا ہے کہ جو ایک امام مسجد ہے وہ صرف مسجد کی حد تک محدود رہے، سیاست میں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلے تو اپنے اس قدم کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے سوچ آئی، اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے کہ لوگ ووٹ آپ کو دیں۔ جی، سب سے پہلے ارون بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ آپ ہماری آواز کو، ہماری گفتگو کو، ہمارے ذہن کو لوگوں تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے اس پر تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور دوسری یہ چیز ہے کہ ہمارے ہاں یہ نظام بن چکا ہے معاشرے کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مولوی کو مسجد اور ممبر اور محراب تک وابستہ رکھا ہے اور یہاں سے آگے اس کو لے کر آنے کی سوچی ہی نہیں ہے۔ حالانکہ امام مسجد اور علماء جو لوگ ہیں یہ اصل سیاست انہی لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ چونکہ یہ ان لوگوں کا ذہن تھا جو میرے ساتھ ہیں، جو ہمارے مقتدی ہیں، ہمارے اہل محلہ کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے اور باشعور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، نوجوان طبقہ ہے، ان کی یہ سوچ تھی کہ آپ آگے آئیں، آپ چونکہ اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں، بہتر طریقے سے لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں، آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے ممبر اور محراب کا، تو آپ سامنے آئیں، آپ کی وجہ سے ہم لوگ جو ہے وہ ڈیولپ ہو سکتے ہیں، ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں، معاشرے کے اندر ہمارا جو ہے وہ کردار اجاگر ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح علماء کرام جو ہے، دیگر علماء کرام جنہوں نے مجھے مشورہ دیا، جن سے میں نے مشورہ کیا، میرے اساتذہ کرام ہیں، اور اسی طرح علماء کرام کی نے بھی یہ سوچ رکھی کہ اس کے اندر ہماری بھی آواز ہونی چاہیے، ہمارے بھی جو ہے وہ جتنے بھی حقوق ہیں، علماء کا ایک معاشرے کے اندر بڑا کردار ہے۔ ہر چیز کے اندر جہاں ہم دیکھتے ہیں علماء کرام ہر جگہ پر ان کا ایک کردار ہے، اسی طرح سیاست میں بھی ان کا ایک بڑا عمدہ کردار ہے۔ تو میرے پاس الحمدللہ ایک پلیٹ فارم ہے ممبر اور محراب کا، میں اس کے ذریعے لوگوں کی سیاسی جو ہے وہ سیاسی شعور کو، لوگوں کے سیاسی ذہن کو میں ان کو اجاگر کر سکتا ہوں، لوگوں کو آنے والے حالات کے متعلق، ان کی آنے والی نسل کے متعلق، ان کی بہتری کے لیے، ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے میں الحمدللہ جو ہے وہ اس چیز کو میرے ذہن میں تھا کہ میرے پاس ایک اچھا پلیٹ فارم ہے، لوگوں تک ہماری رسائی ہے، لوگ ہماری بات سنتے ہیں تو ہم الحمدللہ لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ الیکشن کنٹیسٹ کرتا ہے تو بڑی چہمگوئیاں بھی ہوتی ہیں کہ یار اس کے پیچھے فلاں بندہ ہوگا، اس کے پیچھے فلاں بندہ ہوگا، یا یہ ہاتھ ہیں اس کو لانے والے۔ تو آپ کے پیچھے کون سے ہاتھ ہیں جو آپ کو یہاں تک لے کے آئے؟ ایسا ہے کہ میرے پیچھے الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں، جو اس وقت میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی وہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ نہ میرے پیچھے کسی سیاسی شخصیت کا ہاتھ ہے، نہ کسی بڑی مذہبی شخصیت کا ہاتھ ہے۔ میرے پیچھے وہ لوگ ہیں جو پسے ہوئے ہیں، میرے پیچھے وہ لوگ ہیں جو عوام الناس ہیں، میرے پیچھے وہ لوگ ہیں جن کے حقوق کو ان تک پہنچنے سے روکا گیا، میرے پیچھے وہ لوگ ہیں، وہ نوجوان طبقہ ہے کہ جن کو ان کے بنیادی حقوق سے انہیں روکا گیا۔ الحمدللہ میرے ساتھ وہ لوگ ہیں۔ اچھا، لوکلی سطح پہ جو فنڈز کی جو تقسیم ہوتی ہے، جو پیسہ آتا ہے لوگوں کے لوکل کام کے لیے، وہ بڑا ایک محدود فگر ہوتا ہے۔ حالانکہ ہر بندہ اس چیز کو نہیں سمجھتا، تو لوگ بڑا ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بندہ خود کھا گیا ہے، یا کچھ اس طرح کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کے لیے آپ کو کیا آپ کا پلان ہے کہ وہ جو چیز آپ کے پاس آئے گی آپ اس کو کیسے مینیج کریں گے اور تمام لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے؟ اس کے لیے دیکھیں ارون بھائی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو فنڈنگ کی تقسیم ہوتی ہے وہ بہت جو ہے وہ کم اور بہت کم لوگوں تک پہنچتا ہے، بہت کم اس میں پیسے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کا کام کروا سکیں۔ ہم چونکہ یہ دیکھتے ہیں تو اس چیز کو میں نے ذہن میں ایک چیز رکھی ہے کہ ہمارے یہاں فاؤنڈیشنز بہت زیادہ ہیں۔ ہم اگر فاؤنڈیشن سے ہمارے تعلقات ہوں گے، اسی طرح دیگر اداروں سے ہمارے تعلقات ہوں گے جو لوکل سطح پر جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ان تک میری یہ سوچ ہے کہ ان تک اگر ہماری اپروچ ہو جائے، ان تک ہمارے تعلقات بن جائیں، تو ہم الحمدللہ اپنے ان لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہے جیسے راستہ ہے، پانی ہے اور دیگر چیزیں، ہم ان کے لیے الحمدللہ ان سے فنڈ جو ہے وہ ارینج کر سکتے ہیں۔ اچھا، جہاں پہ جس حلقے سے آپ الیکشن لڑ رہے ہیں
وہاں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کو وہ سیٹ مل جاتی ہے، وہ مقام آپ کو مل جاتا ہے، اس کے بعد بنیادی چیزیں، بنیادی جو مسائل، جو چیلنجز ہیں، وہ کیا ہیں آپ کے سامنے جس کو آپ پریورٹی پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں ارون بھائی، ہماری طرف جو چیز ہے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ ہمارے یہاں ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن کا مسئلہ ایسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہماری پوری یونین کونسل میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو کسی اعلیٰ عہدے تک پہنچے، بہت کم لوگ ہیں جو ہے وہ آپ انگلیوں پر ان کو گنے جا سکتے ہیں وہ لوگ۔ تو ہماری سب سے پہلی میری یہ خواہش ہے، میری یہ کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم کے نظام کے اندر بہتر اصلاحات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ صحت کے حوالے سے میری یہ کوشش ہوگی کہ جو صحت کے حوالے سے ہمارا علاقہ چونکہ دیہی علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ سہولیات کی فقدان ہے، سہولیات کی کمی ہے، تو وہاں پر جو ہمارے پاس ایک RHC کا ہاسپٹل بھی موجود ہے، اس کے اندر چونکہ عملے کی بھی کمی ہے، وہاں پر مشینری موجود ہے لیکن وہ ابھی فائنینشیل نہیں ہوئی، تو میری انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے بھی پوری کوشش ہوگی کہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے، چونکہ ہمارے لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہے۔ تو یہ دو چیزیں میرے ذہن میں جو ہے وہ زیادہ تر ہیں۔ اسی طرح تیسری چیز جو ہے وہ لوگوں تک جو ہے وہ پانی کے، صاف پانی کی رسائی ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ابھی تک جو ہے وہ صاف پانی مہیا نہیں ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چیزیں ہیں، یہ پہلی تین چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان پر کوشش کریں گے کہ پہلے ان کو ہم جو ہے وہ حل کریں۔ اچھا، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ امام مسجد ہو یا وہ مقتدی ہو، چاہے وہ مؤذن بھی ہو، تو مسلمان جو ہے اس کی کافی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، لیکن سیاست میں آنے کے بعد جب کوئی ایسا بندہ سیاست میں آتا ہے تو اس کو بہت ساری تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کے ذہن سازی کیسی ہے کہ آپ ایک امام مسجد بھی ہیں اور کل کو لوگ آپ پہ تنقید بھی کریں گے؟ دیکھیں ارون بھائی، ایسا ہے کہ تنقید تو ہر مقام پر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے لوگ ہیں اس وقت سیاست کے اندر ہیں، ان پر بھی تنقید ہو رہی ہے۔ تو میں اس ذہن کا مالک ہوں کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر یہ نوجوان طبقے کے اندر سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ ایک بڑا وبال آیا ہے کہ ہم لوگ تنقید تو کرتے ہیں لیکن تنقید برائے تنقید کرتے ہیں۔ تو تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے۔ تو میں اس چیز کا جو ہے وہ اس سوچ کا حامل ہوں کہ بھئی تنقید جب بھی آپ کسی پر کریں، کسی کی ذات پر کریں، کسی کی شخصیت پر کریں، کسی کے کام پر کریں، ایک تو یہ ہے کہ آپ تنقید برائے اصلاح کریں، لیکن آپ جب اس کو تنقید برائے تنقید کریں گے تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو میں الحمدللہ، ہم وہ لوگ ہیں جو برداشت کا مادہ رکھنے والے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو صبر کا مادہ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم الحمدللہ دین سے وابستہ ہیں۔ تو ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سیکھا ہے کہ بھائی جب تنقید ہو، جب لوگ آپ پر جو ہے وہ آپ کو برا بلا بھی کہیں گے، لوگ آپ کو پتھر بھی ماریں گے، لوگ آپ کو تکلیف بھی دیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ہوگی، تو ہم الحمدللہ اس چیز کا ذہن بنا کر آئے ہیں کہ ہماری تنقید کو برداشت کریں گے، ہر چیز کا مثبت جواب دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، آپ ایک دیہی علاقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں اور اکثر دیہاتوں میں 21ویں صدی گزرنے کے باوجود آج کل جرگا اور وہ سسٹم موجود ہے، آپ کے علاقے میں بھی ہوگا، تو ان ساری چیزوں سے نوجوان نسل، جو آنے والی نسل ہے، اس کو نکالنے کے لیے یا اس سسٹم کو چینج کرنے کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں یہ چیز ہے، ہمارے ہاں جرگا سسٹم ہے جسے پنچایت بھی کہتے ہیں، آپ دیہی علاقوں میں یہ دیکھتے رہتے ہیں۔ تو میری کوشش یہ ہوگی، میرا ارادہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے منصب عطا کیا تو میں انشاءاللہ سب سے پہلے یہ کوشش کروں گا کہ اس جرگا سسٹم کو قانونی شکل دینے کی کوشش کریں گے اور ان تمام مسائل کو عوامی سطح پر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جرگا سسٹم کے لیے ہم یہ کہ مسالتی کمیٹیاں ہوتی ہیں، اسی طرح امن کمیٹیاں، دیگر یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمارے گاؤں میں جو بڑے لوگ ہیں، جو بزرگ ہیں، جو صاحب الرائے لوگ ہیں، جو صاحب جن لوگوں کی بات سنی جا سکتی ہے، علماء کرام ہیں، سماجی ورکر ہیں، فلاحی ورکر ہیں، ان لوگوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دے دی جائے کہ جو ٹیم آگے چل کر ان لوگوں کے عوام کے مسائل کو ان کے گھر اور ان کی دہلیز پر حل کر دے، تاکہ یہ کورٹ کچہری، یہ ان چیزوں سے ہماری عوام الناس بچ جائے۔ تو میری کوشش ہوگی انشاءاللہ اس سسٹم کو تاکہ قانونی شکل دے کر لوگوں کے مسائل کو ان کی دہلیز پر حل کر دیا جائے۔ اچھا، نوجوان جو ہوتے ہیں، جو نوجوان نسل جو ہوتی ہے، وہ کسی بھی معاشرے، کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں اور ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آنے والے وقت کا مستقبل ہے۔ تو آپ کے حلقے کے جو نوجوان لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے کہ ان کے لیے آپ کیا جو بنیادی چیزیں ہوں گی جو شروعات کریں گے کاموں کی؟ دیکھیں، نوجوان طبقہ چونکہ ہمارے ہاں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، تو نوجوانوں کے لیے میں سب سے پہلی میری تو یہ کوشش رہے گی، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ تعلیم یہ بنیادی چیز ہے۔ جب ہمارے ہاں بچوں کے پاس تعلیم ہوگی، نئی نسل کے پاس تعلیم ہوگی، نوجوانوں کو تعلیم کے ذرائع ملیں گے، اصطلاحات بہتر ہوں گی، ان کی پڑھائی جو ہے ان کی بیسک بنیاد اچھی بنے گی، مستحکم بنے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے نوکریوں کے اسباب بھی پیدا ہوں گے، ان کے لیے اچھی جو ہے وہ جابس بھی آئیں گی۔ تو
नौजवानों के लिए मेरी एक ये कोशिश है कि हमारे यहाँ लोकल सतह पर टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ के अंदर हम देखते हैं कि जो देहात के इलाके होते हैं, जो हमारे ये जो हमारे इलाके हैं, इनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने टैलेंटेड और सलाहियत ज़्यादा लोग रखे होते हैं, लेकिन ये लोग चूँकि अपनी महदूद वसाइल की वजह से, सहूलियात के फुकदान की वजह से, माली मसाइल की कमी की वजह से आगे नहीं आ सकते। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी ये नौजवान हैं, ये जो नौजवान तबका है, जो टैलेंटेड लोग हैं, इनको ऊपर की सतह पर लेकर आना, इनके लिए कोशिशें करना, डिस्ट्रिक्ट में इनका और इसी तरह सूबे तक इनको लेके जाना। जो जितने भी लोग हैं टैलेंटेड हैं, खेलों के मैदान के अंदर हैं, किसी और सलाहियत के मालिक हैं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि नौजवान तबके को इंशाअल्लाह ताला आगे लेकर आए। अच्छा, एक चीज ये भी होती है कि जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, चाहे वो बलदियाती इलेक्शन हो या असेंबली के इलेक्शन हो, तो उसमें दो चीजें ही डिस्कस की जाती है कि या तो बरादरीज़म या पैसा। तो आपके पास इन दोनों में से क्या है जिस पे आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? देखिए, ना मैं जात और बरादरी, कौम और जंबा, खानदान में किसी चीज को भी लेकर आगे नहीं आऊँ। तो ये मेरी सोच ये है कि हम जो है जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे वीसी के अंदर लोग हैं या जितने भी हमारे लोग वहाँ बसते हैं, वो सारे हमारे अपने, ना किसी को, ना हमारी कोई बरादरी है, ना हमारी कोई कौम है, ना हमारी कोई जात है। हम सब बहैसियत मुसलमान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, हम अल्लाह ताला की बंदे। तो मेरी कोशिश ये होगी कि ये सारे लोग मिलकर चले, ये मेरे लिए सारे बराबर हैं। ना मैं पैसे को लेकर निकला हूँ, ना मेरे पास इतना पैसा है, और ना ही इसी तरह मेरे पास इतनी बड़ी बरादरी और कुंबा और ये लोग हैं, ग्रुप है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सारे वो लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा, एक तो चीज ये होती है कि जब कोई बंदा इलेक्शन लड़ता है, उसकी पहले कोशिश ये होती है कि वो किसी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, क्योंकि पार्टी का अपना भी एक वोट बैंक होता है। ये एक हकीकत है जो हर बंदा मानता है। तो आप आजाद हैसियत से क्यों इलेक्शन लड़ रहे हैं? क्या किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया या आप खुद नहीं गए? अगर खुद नहीं गए तो क्यों नहीं गए? देखिए अरुण भाई, जब बंदा किसी तरह भी अमली सियासत के अंदर आता है तो पार्टी उसे अप्रोच करती है। बहुत सारी पार्टियां हैं, कुछ अहबाब, मेरे भी कुछ दोस्त अहबाब हैं जिन्होंने मुझे भी पार्टी टिकट की ऑफर की, लेकिन मैं इस ज़हन का मालिक हूँ और मेरी ये सोच है कि जितने भी लोकल पॉलिटिक्स है या ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, ये पार्टियों की सतह पर न लड़े जाए। मैं इस सोच का हामिल हूँ, इसीलिए मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं लिया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद जो है वो हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। चूँकि हमारे यहाँ ये थोड़ा सा ये निज़ाम है, हमारा मुआशरा, हमारे लोग जो है उनका कुछ जो है वो ज़हनी अप्रोच उनकी ऐसी है कि वो ग्रुप या बरादरी को, जंबे को, खानदान को या रिश्तेदारी को, ताल्लुकदारी को और दोस्ती को वो वोट देते हैं। ज़्यादातर पार्टियों को वो नहीं देखते, चूँकि जनरल इलेक्शन में ये चीज़ें चलती हैं, बल्दियाती इंतखाबात में इन चीज़ों को नहीं देखा जाता। अच्छा, आपके मुकाबले में आपके वार्ड से और आपके मोहल्ले इलाका से कोई और उम्मीदवार था जो इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश रखता है या आपके साथ शामिल हो चुका है आपके आने के बाद? जी, ऐसा है कि हमारे कुछ नौजवान थे जिनकी ये ख्वाहिश थी कि हम भी इलेक्शन कंसल्ट करें और इलेक्शन के अंदर आएँ। उनमें एक हमारे मोहल्ले से थे सरदार शकील साहब, उन्होंने मुझे इलेक्शन छोड़ दिया जब मेरा नाम आया। तो काफ़ी सारे और भी दोस्त अहबाब थे, 3-4 और दोस्त थे जिनकी ये ख्वाहिश थी, लेकिन जब मोहल्ले वालों ने, हमारे बड़ों ने मिलकर फैसला किया, तो जब मेरे नाम पर सारे यकजा हुए तो वो सारे जो है वो दस्तकदार हो गए। अच्छा, इस सारी सिचुएशन के पेश नजर अभी तक तो आपके पीछे एक बड़ा वोट बैंक है, तो आप तहसील मेयर की सीट पे इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते? देखें, तहसील मेयर चूंकि मैं अमली सियासत में पहली मरतबा आया हूँ और ये मेरी जो है वो पहला इलेक्शन है मेरी ज़िंदगी का, तो अभी तक मैं उस सतह पर नहीं पहुंचा, ना मेरे पास इतनी वो वसाइल नहीं है, ना इतनी गुंजाइश है कि मैं जो है वो इतना बड़ा इलेक्शन जो है वो कंसल्ट करूं। इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया कौम के लिए खिदमत करने का तो इंशाल्लाह ताला आगे जाएंगे। अच्छा, हमारी इतलात के मुताबिक आपके दादा मरहूम भी सियासत में थे, तो आपने इतनी देर क्यों की इस तरफ आने में? क्या आपको ये पसंद नहीं था या क्या वजह थी इस तरफ आने की? इससे पहले मौका नहीं मिला? देखें, दादा मरहूम चूंकि इस दारे फानी से रुखसत हो चुके हैं, वो पहले अमली सियासत के अंदर थे, उन्होंने 3 इलेक्शन लड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इलेक्शन लड़कर जो है वो कौम की खिदमत किया और उन्होंने सबसे बड़ा जो हमारे इलाके के लिए, दही इलाके के लिए उन्होंने सबसे बड़ी एक कोशिश की और उनकी सबसे बड़ी काविश है जो आज तक जो है वो लोग याद कर रहे हैं, वो वहाँ पर जो है वो बिजली नहीं थी, तो उन्होंने अपने जो है वो ज़ाती पैसों से, कोशिशों से और बड़ी मेहनतों के बाद जाकर लोगों के लिए जो है वो बिजली लाई। ऐसा नहीं है कि मेरी ख्वाहिश नहीं थी या मुझे मौका नहीं मिला। मैं चूँकि पहले खुद तालीम हासिल कर रहा था, मैं तालीम के मराइल से गुजर रहा था, तो मेरी फरागत जो है वो सन 2017 की है। तो सन 2017 के बाद जो है वो मैं इसी तरह जो है वो अमली ज़िंदगी के अंदर आया हूँ। मैं मस्जिद के साथ जो है वो मेरा ताल्लुक़ बना है। इससे पहले चूँकि मेरी उम्र भी नहीं थी और मेरी तालीम के मराइल की वजह से मैं जो है वो इलेक्शन के अंदर नहीं आया। अच्छा, जब कोई नया बंदा इलेक्शन लड़ता है तो वो सबसे पहले उन चीज़ों पे नज़रसानी करता है कि जो गुज़श्ता जो नुमाइंदे थे, जो उनमें कोताहियाँ की, उन्होंने काम नहीं किया, तो उन सारी चीज़ों को सामने रख कर वो अपना मंशूर बनाता है कि यार मैं आवाम के लिए ये लेके आया हूँ। तो आपको उस हवाले से क्या मंशूर है, जो चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं कि पिछले नुमाइंदों ने ये नहीं की तो मैं ये करूँगा?
دیکھیں میری یہ سوچ ہے، ہم یہ منشور لے کر آئے ہیں، یہ دستور لے کر آئے ہیں کہ حقدار کا حق اس کی دہلیز پر اس کو ملنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم یہ ساری چیز، ہمارا منشور یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مسائل ہیں ہمارے لوکل سطح کے، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ پانی کے مسائل ہیں، کچھ جو ہے وہ روڈز کے مسائل ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ ہمارے یہاں راستوں کے مسائل ہیں. اسی طرح ہمارے لیے تعلیم کا میں نے پہلے ذکر کر دیا، یہ بھی ہمارے منشور کے اندر داخل ہے. صحت کے حوالے سے، اسی ہیلتھ کے حوالے سے ہماری انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کوششیں ہوگی. ہم جو ہے وہ یہ ہمارے منشور کے اندر شامل ہے کہ ہم جو ہے وہ فری میڈیکل کیمپ لگائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم اپنی اپروچ کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ فاؤنڈیشن کے ساتھ، ہم نے پہلے بھی الحمدللہ کافی سارے جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ مل کر، کافی سارے احباب کے ساتھ مل کر ہم نے کوششیں کی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم کوششیں کریں گے. اسی طرح ہمارے منشور کے اندر جو ہے یہ چیز شامل بھی ہے کہ کورٹ کچہری کے جو مسائل ہیں ہم ان کو عوامی سطح پر حل کریں. اسی طرح جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کر دیا، جرگے کے حوالے سے میں نے پہلے ذکر کر دیا. اور ایک بڑی چیز جو ہمارے منشور کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ شامل ہے کہ ہمارے ہاں بہت ساری غلط رسومات ہیں، غیر شرعی رسومات ہیں. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کی روک تھام کے لیے جو ہے وہ عوامی سطح پر عوام کی سوچ کو، ان کے شعور کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے منصب عطا کیا تو ہم اسے قانونی شکل دے کر ان رسومات کو، غیر شرعی رسومات کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے لوگوں سے روکیں گے. اچھا، یہ جو ساری باتیں آپ نے کی، ان ساری چیزوں میں ڈائریکٹ لوگ انوالو ہوں گے. جب وہ لوگ مخالفت کریں گے آپ کی، ظاہر ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے یہ ساری چیزیں ختم ہو، تو کیا وہ لوگ آپ کے ساتھ اس چیز میں شامل ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے؟ جی الحمدللہ، جتنے بھی لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں، میں نے ان سے سب سے پہلے یہی چیز رکھی تھی کہ میں حق کی آواز اٹھاؤں گا، آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ حق کے ساتھ کھڑا ہوں گا، حق کی آواز اٹھاؤں گا، میں ظالم کے خلاف کھڑا ہوں گا، میں مظلوم کا ساتھی بنوں گا. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے. الحمدللہ سب نے بیک زباں ہو کر میرے ساتھ لبیک کہا، اور الحمدللہ آج تک وہ میرے ساتھ چل رہے ہیں. اور مجھے امید ہے اللہ رب العزت سے کہ اگر ساری دنیا بھی میری مخالف ہو جائے اور میں تنے تنہا رہ جاؤں، میں انشاءاللہ حق کا ساتھ دوں گا اور میں مظلوم کا ساتھی بنوں گا، میں ظالم کا ساتھی کبھی نہیں بنوں گا انشاءاللہ. اچھا، آخر میں دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، جو آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں یا جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ووٹ جو ہوتا ہے یہ ایک امانت ہوتی ہے جو ہر صورت ادا کرنی ہوتی ہے. ارون بھائی دیکھیں، میرا پیغام یہی ہے سب لوگوں کو. میں جس جگہ بھی گیا ہوں میں نے یہی کہا ہے کہ بھائی ایک ووٹ جو ہے یہ قوم کی امانت ہے. یہ ایک ووٹ ہم دے کر ہم اپنے ضمیر کا سودا، ہم اپنے ضمیر کا فیصلہ کر کے ہم جو 5 سال تک ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو لوگ ہمارے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، جو لوگ ہماری آواز بنتے ہیں.